اب ہم آتے ہیں آخری چیز کی طرف جو مین مطمئن نظر ہے. جسے آپ یہ دیکھیں کہ کریٹیوٹی کے میں کتنا خلاف، میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا اصل بات تک آتے آتے، لیکن اصل بات جو ہے وہ سرپرائز بھی ہے اور نہیں بھی. تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ تے سانو پہلے ہی پتہ سی. میں کہنا ہے کہ چلو یہ میرا ایڈوانٹیج ہے، میں شاہ صاحب کو جانتا ہوں، میں نے آگے ان کو کہا وہ ہے کہ پرسن میں کیا ہے، پرسن پہ آ جائے، پرسن نے کیا کرے، ایک عام پرسن کیا کرے. میں نے جب یہ شاہ صاحب سے میں بات کر رہا تھا، میں نے ان کو یہی سوال جس پہ کیا، انہوں نے کہا کہ واقعی، میں نے کہا مجھے جو کلیئرٹی آئی سب سے زیادہ وہ یہ آئی، میں ہمیشہ کنفیوز تھا کہ ہم بھی، آپ بھی کنفیوز ہوتے کہ یار آخر وہ خوبی ہے کون سی. وہ یہ جو لوگ ہیں جو کریٹیو ہیں، کریٹیو پرسن، ان میں کیا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے یار بڑے خوش سے ہوتے ہیں، کوئی کہے گا یار کم از کم پاگل تو ضرور ہوتے ہیں، کوئی کہے گا لونر ہیں، کوئی کہے گا محنتی ہیں. لیکن جو جواب ملا وہ بڑا سادہ سا تھا اور بڑا مختلف سے تھا. وہ جواب یہ ہے کہ کریٹیو پرسنالٹیز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کمپلیکس پرسنالٹیز ہیں، وہ میچیور پرسنالٹیز ہیں، اور اس پہ جو میں نے لفظ نکالا ہے وہ ہولسم پرسنالٹیز. جو بندہ آپ کا رول ماڈل ہے نا وہ ہولسم ہوگا، اس میں ایک خوبی کا فقدان نہیں ہوگا، وہ ایکسٹریمز کا مجموعہ ہوگا، لیکن اس میں ساری ایکسٹریمز جو ہیں وہ ہارمونیسلی چل رہی ہیں. اچھا، اس پروجیکٹ کا آغاز ایسے ہوا ہے کہ جو یہ کریٹیوٹی کتاب کے مصنف ہیں وہ چونکہ شکاگو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے گرانٹ لی 4 سال کے لیے. انہیں 200-250 بندوں کو کویسچنائرز بھیجے، 200-250، جس کے بارے میں کہا جی یہ سکسیسفل اور کریٹیو دونوں آدمی، کریٹیو بھی ہیں اور سکسیسفل بھی ہیں. سکسیسفل تو بندہ والد کے پیسے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کچھ نئی چیزیں بنائی ہیں، پرابلم کے سلوشن لیے. اس میں ہر طرح کے لوگ تھے، باسکٹ بال کے کوچ سے لے کر آرٹسٹ، پینٹر، سٹی بینک کے ہیڈ، سائنسدان، اور بہت سارے لوگ تھے. تقریباً کچھ 100 بن گئے، 92. ان کو انہوں نے سینکڑوں سوال بھیجے، پھر ان سے سٹنگز کی کہ آپ میں کیا خوبی ہے ایسی. کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، ان سب کو پھر اس نے اکٹھا کیا. اور پھر اس نے کہا جی ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن میں نے جب ان سب کو دیکھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ان میں ایکسٹریم ڈویلٹیز موجود تھی. اور وہ ایکسٹریم ڈویلٹیز جو ہیں اس نے 10 بتائی ہیں، 20 کہہ لیجیے ٹوٹل. وہ کہتا ہے 12 بھی ہو سکتی ہیں، 14 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پوائنٹ یہ نہیں کہ یہ 10 ہیں، یہ 9 ہیں یا 8 ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کو ہولسم ہونا ہے، اور آپ اپنی پرسنالٹی کی جو کمپلیکسٹی ہے، پیچیدگی ہے، اس سے ڈرے نہیں. کیونکہ اگر آپ کی پرسنالٹی میں پیچیدگی نہیں ہوگی، ضدات نہیں ہوں گی، تو آپ شاید کریٹیو نہ ہو سکیں. آپ محنتی ہو جائیں گے، اسٹریٹ ہو جائیں گے، فالوور ہو جائیں گے، اچھے اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے، لیکن کریٹیو شاید نہیں ہوں گے. اب وہ ڈویلٹیز کون سی ہیں، ایک ایک دو کر کے دیکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. مثلا انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، انہوں نے کہا بائی اینڈ لارج جو کریٹیو لوگ ہیں ان میں ایک فزیکل انرجی پائی جاتی ہے، بائی اینڈ لارج. اب وہ فزیکل انرجی یہ نہیں کہ اچھلائیں مارتے پھرتے ہیں، نہیں. فزیکل انرجی جو ہے وہ گویا وہ ایک پوٹینشیل انرجی ہے، وہ ایک فلیکسیبلٹی والی انرجی ہے کہ جب چاہیں تو یوز کر لیں. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ہمیں جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا وہ اس کے الٹ ہے. وہ پتہ کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کنزرویشن آف انرجی پہ. وہ ساری ہماری ٹریننگ ہے نا بچوں، میں تو ایک ٹائم پہ سوتا ہوں، میں ایک ٹائم پہ اٹھتا ہوں، 9 بجے میں سوتا ہوں، میں 4 بجے اٹھتا ہوں، ٹھیک بات ہے. لیکن اس کے بعد آپ فوجی تو بن سکتے ہیں، کریٹیو نہیں بن سکتے. وہ آپ کے ڈسپلن کے لیے بڑا ضروری، ڈسپلن بھی آگے آئے گا. لیکن جو کریٹیو آدمی ہے اس نے باؤنڈریز کو اسٹریچ کرنا. وہ جب اسٹریچ کرے گا تو اس کے بعد یہ گنجائش ہو کہ یار میرا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے کہ میں 2 دن نہ بھی سونا پڑے تو میں نہیں سو، اور مجھے سو بھی جاؤں گا. تو وہ جو فزیکل انرجی کی موجودگی ہے، یہ لتھارجی نہیں کہ میں کبھی کچھ کروں گا ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ میں انرجی ویسٹ کروں گا، میں چھالا مارتا رہوں گا، ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا، کچھ کریں گے کچھ کریں. ریسٹلیس، اٹس دی وائبرنسی آف فزیکل اسپیس. کہ آپ کو ظاہر ہے ہر بندے کو اپنی فزیکل باؤنڈریز کو کہیں نہ کہیں جا کے لے جانا پڑے گا. امتحان ہوگا، اب اس کو پیک کرائیں پھر اس کو نیچے لے آئیں، ضرورت عام طور پہ آپ نارمل رہیں. دوسرا جو تھا وہ بڑا ایک سمجھا یہ جاتا ہے کہ ظاہر ہے کریٹیو بندے کو انٹیلیجنٹ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا،
ذہانت اس میں ایک ضروری ہے. ذہانت کا عموماً ٹیسٹ ویسٹ ہوتے ہیں جو, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں وہ زیادہ 1915-20 سے شروع ہوئے. ہو سکتا ہے جو پرانے لوگ ہوں وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن آگے جا کے انٹیلیجنس جو ہے نا, انٹیلیجنس کی دو شاخیں ہیں, ایک کو کنورجنس کہا گیا, ایک کو ڈائیورجنس کہا گیا. کہ انٹیلیجنٹ اگر آپ ہیں تو آپ کس قسم کے انٹیلیجنٹ, آپ اس قسم کے انٹیلیجنٹ ہیں وہ ہر چیز کو اپنے اوپر سمیٹتے ہیں یا ایکسپریس کرتے ہیں یا پھیلتے ہیں. کریٹو آدمی دونوں طرح کا انٹیلیجنٹ ہے. ایک انٹیلیجنٹ وہ ہے جو اپنی, جو سمجھیں پراپر ہے کہ میں یہ کام کرنا ہے, اس کام کو میں منیمم ٹائم میں کروں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ود ان انٹیلیجنس بھی ریبل بھی ہے کہ نہیں اس کو تھوڑا آگے بھی لے کے جائیں. تو انٹیلیجنس کی بھی دونوں فارمز جو ہیں وہ کریٹیوٹی میں. تیسری چیز جو ہے وہ عموماً یہ سمجھا گیا ہے کہ جو کریٹیو آدمی ہے نا وہ بس نا چل نہیں ہوں گے, کیونکہ ہمارے ذہن میں جو کریٹیو کا اسٹیریوٹائپ ہے نا وہ ذرا ایک غائب دماغ پروفیسر کا ہوگا, ٹھیک ہوگا ایسے ہی ہے نا, چل نہیں ہوگا. تو ڈسپلن اور پلے فلنس اس کا بیلنس کیا ہے؟ تو کریٹیو آدمی ہمیشہ ٹاسک اورینٹڈ ہوتا ہے. اس کا جو ڈسپلن ہے نا وہ ڈسپلن نہیں ہے جو سورج نے نکلنا اور سورج نے جس طرح پہلے کہا. اس کا ڈسپلن اپنی ٹاسک سے ریلیٹڈ ہے. وہ اپنی ٹاسک کو میئر کرے گا, اپنی ٹاسک کو میئر کر کے اس کا ٹائم ڈیفائن کرے گا. جو بندہ اپنی ٹاسک کو میئر کر کے ٹائم ڈیفائن نہیں کر سکتا وہ کریٹیو نہیں ہو سکتا. اس کے اندر یہ جو میئرمنٹ ہے اس کی کریٹیوٹی کا حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود سارے لوگ جن کے انٹرویو کیے گئے ان میں ایک چائلڈ لائک پلے فلنس بھی پائی گئی. وہ دونوں, اس کو آپ ایکسٹریمز بھی کہہ سکتے ہیں. اب چائلڈش اور چائلڈ لائک میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ ایک چائلڈ لائک پلے فلنس ہے, آئنسٹائن میں بھی ایک موجود تھی, ہنسنا ادھر کرنا ادھر کرنا. وہ اس لیے کہ وہ جہاں پہ جو چیز کی ضرورت ہے بھائی وہ چیز جو ہے وہ استعمال کرو. یہ کریٹیو پرسنالٹی کا حصہ. چوتھی چیز جو ہے وہ ہے امیجنیشن اور ریالٹی کا بیلنس. کیا کریں, خواب دیکھتے رہیں گے ہر وقت, امیجنیٹو ہوں گے, فینٹسی میں رہیں گے, فینسی فل ہوں گے, یا ہارڈ کور ریئلسٹ ہوں گے. اب یہی فرق مین ہے جو کہ پروڈکٹیو آدمی اور کریٹیو آدمی. پروڈکٹیو آدمی جو ہے وہ ہمیشہ ایک ریئلسٹ ہوگا, اس لیے کہ وہ ڈومین کے اندر رہے گا, وہ اس کے اندر ہی بس آپریٹ کرے گا. اور وہ سارے مل کے بھی ٹھیک ہے. چائنا کے بارے میں ایک بڑا کرائسس, اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, آپ انٹرنیشنل جرنلز وغیرہ پڑھیں, وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ سوسائٹی بڑی پروڈکٹیو ہے لیکن پتہ نہیں اتنی کریٹیو ہے یا نہیں, کیونکہ سوسائٹی اوور آل کنٹرولڈ ہے. اتنی بندے اتنی امیجنیشن یوز نہیں کرتے جتنی دنیا کے دوسرے ملکوں میں کرتے. اب وہ آگے یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ امیجنیشن بھی تو یوز کرنی, کیونکہ امیجنیشنز نے, ہم یاد کیجئے گا, ان باؤنڈریز کو اسٹریچ کرنا ہے, لیکن ریئلزم نے اس کے اندر راستہ کور کرا. تو کریٹیو آدمی نے دونوں ایکسٹریمز پہ ٹریول کرنا ہے. اس نے اپنی امیجنیشن کو بھی کرنا ہے, اور اگر ہم بچوں کے بارے میں بات کریں, بچہ ایک ایکسپیریمنٹ ہے نا جس نے آگے جانا ہے, اپنے بارے میں کریں, تو ہمیں بھی دونوں ایکسٹریمز پہ آپریٹ کرنا پڑے گا. کائنڈ آف ہیڈ ان دا اسکائی اینڈ فٹ ان دا گراؤنڈ ٹائپ سچویشن, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر جائے. تو کریٹیو آدمی جو ہے وہ دونوں طرف رہے گا. پانچویں چیز جو اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کریٹیو آدمی جو ہے وہ ایکسٹروورٹ ہوگا کہ انٹروورٹ ہوگا. عموماً جو اسٹیریو ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ کریٹیو آدمی جو ہے وہ انٹروورٹ ہوگا, کیونکہ کریٹیوٹی کرنی ہے, سوچتا رہے گا, گل بات کرن دا پیڑا ہوئے گا. لیکن جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ بہت سارے کریٹیو ایکسٹروورٹ بھی تھے, انٹروورٹ بھی تھے, اور 50% وہ تھے جو دونوں تھے. انہوں نے سٹی بینک کے پریزیڈنٹ کی مثال دی. تو سٹی بینک کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ میں 9 بجے تک صبح کوئی کال نہیں سنتا کسی, اٹھتا ہوں پتہ نہیں 5 بجے, یوگا کرتا ہوں, دفتر جاتا ہوں, کاغذ دیتا ہوں, فون سنتا ہی, کسی سے ملتا بھی نہیں. لیکن 9 سے 2 بجے تک میری حالت یہ ہوتی ہے, جیسے اس نے لفظ لکھا ٹرائبل چیف,
جیسے پنڈ دا چودھری کا ہر بندہ میرے پاس آ رہا ہے, میں ایم دی ہیڈ, تو میرے پاس آنا ہے, میرے سے پوچھنا ہے, میں نے ان کو مطمئن کرنا ہے, گولی شولی دینی ہے. 2 بجے میں نے پھر اپنے انٹروورٹ موڈ میں چلے جانا, شام کو میں نے پھر ایکسٹروورٹ موڈ میں. تو یہ دونوں موڈ آپ نے چلانے. مقابلے کے امتحان پہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, میں تو یار یہ دونوں کرنے پڑیں, اس لیے کہ جب اکثر ہم آپ پڑھتے ہیں نا, اکثر اسٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو نہ اکیلے نہیں بیٹھ سکتے, اکیلے نہیں بیٹھ سکتے. میں اکیلا نہیں بیٹھ سکتا, مجھے کچھ ہو جائے گا, مجھے جین آ جائے گا, مجھ سے پڑھ نہیں جائے گا. کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو بیٹھنا ہی, ہم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یار, بو آتی ہے پھر بندے کا. لیکن دونوں کام کرنے پڑیں. اگر آپ اکیلے نہیں بیٹھیں گے, سولیچیوڈ نہیں ہوگا, کنٹمپلیشن نہیں ہوگی, تو آپ آگے جا کے ایک چیز آ رہی ہے, آپ انالیسز نہیں کر سکتے, آپ پروسیسنگ نہیں کر سکتے. اکیلے نہیں بیٹھیں گے تو پروسیسنگ نہیں کریں گے. مائنڈ ہے نا, مائنڈ آپ کا ایک ٹائم پہ یہی پروسیس کرے گا نا. میں تو اب یہی پروسیس کر رہا ہوں نا کہ جی آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا باتیں کرنی ہیں. اکیلا بیٹھوں گا تو پھر ریوزٹ کروں گا. لیکن اگر آپ صرف اکیلے ہی بیٹھے رہیں گے تو آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ فیلڈ کدھر جا رہی ہے. لوگوں سے ملیں گے نہیں, کس قسم کے لوگوں سے ملنا ہے, یہ ایک نقطہ ہے. اور آپ سب مجھ سے زیادہ فوک وزڈم جانتے ہوں گے. آپ سب نے بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں سنی ہوں گی کہ ان لوگوں سے ملیں جو آپ کو نفع شفا دیں, ان لوگوں سے ملیں جو مطلب آپ کی شخصیت میں خوشی دے دیں. پر آ کے یہ سوچو خوشی کا آپ کریں گے کیا. تو آپ کو کم از کم ان لوگوں سے ملنا ہے. کریٹیوٹی کے آپ کو اچھا لگتا ہے تو چلو اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ملنا ان لوگوں سے ہے جو آپ کی فیلڈ کو ایکسٹینڈ کریں کسی نہ کسی حوالے سے. ہاں اس کے علاوہ آپ پھر بیٹھے رہیں ویسے گپے مارتے رہیں. اور ہماری خوشونت سنگھ کو پڑھا کسی نے؟ خوشونت سنگھ کو پڑھا؟ خوشونت سنگھ جو تھا وہ 100 سال کی عمر تک زندہ رہا. 70-80 انہوں نے کتابیں دی. ون آف دی موسٹ ساٹ آفٹر آتھر ان انڈیا. ہی واز ویری ڈسپلنڈ مین, اور وہ بھی اس طرح تھوڑا انٹروورٹ تھوڑا ایکسٹروورٹ. تو وہ اس نے ایک لفظ استعمال کیا, ایمٹی سوشلائزیشن. ایمٹی سوشلائزیشن, خالی خلی لوگوں سے ملنا. اور ہمیں اس کی کافی مرض ہے, خالی خلی لوگوں سے ملنے. یار آپ اس سے کیوں ملے, وہ میرا بڑا جگری ہے, جگری ہے. پھر نہیں یار, مجھے کہتے میں سیلفش ہو جاؤں, آپ مجھے میکس لوں گا, یار اس سے کیوں ملے. کہتے آپ مجھے کہتے میں سیلفش ہو جاؤں گا, میں کامیاب ہو گیا ہوں. میں نے کہا نہیں سیلفش تو نہ ہوں, آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اس سے کیا مل رہا ہے آپ کو. آپ مطلب پھر آپ دنیا میں 6 ارب لوگ ہیں, سب سے ملنا شروع کر دیں. سڑک پہ جائیں, جو گزر ہے اس سے ملیں. سیلفش نہیں ہے آپ لوگ, آپ میں ہیومینیٹیرینزم بڑا زیادہ. میں نے یہی نیکی ہے کہ آپ نہ ہی ملیں اس سے, آپ اس کا بھی تو نقصان کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے, میں اوپر سے سوچتا لگتا ہوں, آپ کو ورڈ ہی کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایمٹی سوشلائزیشن. تو کریٹیوٹی کا جو سبجیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سوشل تو آپ ہوں گے لیکن فیلڈ رہنے. ظاہر ہے فزکس والے ذرا کم ہوں گے, اب میڈیا پرسنز ہیں زیادہ ہوں گے, پالیٹکس ہیں سب سے زیادہ کریں گے, آپ اس کا نہیں کر. لیکن یہ بھی نہیں کہ انٹروورٹ ہی ہوں صرف. اور یہ آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے جو پالیٹیشنز ہیں وہ بذات خود بڑے انٹروورٹس ہیں. چرچل حالانکہ بڑا سوشل ہے. ہمارے قائد اعظم مجمع میں تقریر بھی کر سکتے تھے لیکن ویسے اکیلے سے تھے. ہمارے پیغمبر اتنی لوگوں کو لیڈ کیا لیکن تنہائی بھی. یہ ساری چیزیں دونوں کٹھی ہیں نا, تنہائی بھی چاہیے لیکن لوگوں کو بھی لیڈ کرنا ہے. تو اگر کسی بچے میں تنہائی ہے تو اس کو ذرا سوشل سکلز بھی ہونے چاہیے. اور اگر سوشل سکلز ایسے ضرورت سے زیادہ ہیں, لفنٹری ہے, تھوڑی دیر بٹھا کے بھائی آپ کتاب بک ریویو کریں, یہ ٹی وی دیکھیں, ٹی وی دیکھ کر کوئی رپورٹ لکھ دو, ٹی وی دیکھو, مجھے لکھ کے بتاؤ میں کیا سیکھیں. دماغ چلے گا. وہ دماغ کا چلانا بڑا ضروری ہے. دماغ چلاتے بغیر کام نہیں ہونا. ہم کہتے ہیں اس کے بغیر ہی کام ہو جائے, لیکن اس کے بغیر کام ہونا نہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ جو کریٹیو آدمی ہے وہ کیا کرے, وہ ہمبل ہو. زیادہ تو یہی ہے کہ ہمبل ہی ہو, ہر بندے کو جی کرتا رہے, ہر بندے کو بڑی مہربانی کرتا رہے. وہ بڑا سیلف لیس ہو, کوآپریشن میں موڈ چلے.
ادھر جو آپ کی سکسیس لٹریچر ہیں وہ ڈینٹونی کا اشتہار بڑا مسکراتا پھرتا رہے ہر جگہ، پر اس سے تو نہیں کام چلنا. کریٹو آدمی نے دونوں ہونا ہے. اس کے اندر ایک سیلف اویئرنیس ہے، اور اس سیلف اویئرنیس کے ساتھ سینس آف اکمپلشمنٹ بھی ہے. اس سینس آف اکمپلشمنٹ کے ساتھ پرائڈ بھی ہے. اس پرائڈ کے ساتھ ہلکی سی ایروگینس بھی ہے، اتنی کو جتنی کو اس کے کام کو برقرار رکھے. اگر نہیں ہوگی سیلف اکمپلشمنٹ تو پھر فائدہ کیا؟ ہاں پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزرگ سی ہستی ہیں بس فیضان دے رہے ہیں، ان کی اپنی اکمپلشمنٹ ہے. لیکن کریٹو آدمی، اور جتنے لوگ انٹرویو اس ایکسپیریمنٹ میں کیے گئے انہوں نے اندر سے کھل کے بتایا کہ جناب اندر سے ہم بڑے مغرور ٹائپ ہیں، ویسے بتاتے نہیں. تو تھوڑا تھوڑا اندر یہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا سینس آف اکمپلشمنٹ. اس کی لائن کیا ہے؟ اس کی لائن جو ہے آپ یہ دیکھیں جو لنک ہے وہ کیا ہے؟ وہ شروع ہو رہا ہے اچیومنٹ سے. بدقسمتی سے ہمارے زیادہ لوگ کچھ کیے بغیر ہی مغرور ہیں. ایویں چٹے کپڑے پا کے پھرتے ایویں کہ جی او جی نہیں تینوں کی پتہ، میں تو چودھری ہوں. تو وہ جو لائن ہے وہ ہے. اب باہر جاتے تھے نا، اسی لیے جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کبھی بھی کوئی بندہ یہ نہیں بتاتا کہ میرے والد صاحب کیا، وہ شرمندہ ہوتے ہیں. کوئی بتا دے نا، ہم سب سے پہلے ہم جن یونیورسٹیز میں پڑھے نا وہاں پہ سب سے پہلے کہتے ہیں میرے ابو یہ کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی کہہ دے نا میرے ابو یہ کرتے ہیں، وہ آگے سے اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور خود کچھ بھی نہیں کرتے. اکمپلشمنٹ کا معیار کیا ہے؟ میرے ابو یہ کرتے ہیں. وہ بڑی گاڑی ہے. اب وہ یونیورسٹی میں وہ ایک خاتون تھی کلاس فیلو فیمیل، اس کے والد کا ٹیکسس میں بڑا فارم تھا، کوئی 50-60 ہزار ایکڑ کا. اس کے اپنے جہاز جوز تھے، اس پہ پھرتے. تو ایک بڑی سی گاڑی لے کے آئی، اس کی اتنی بےزتی بیچاری رونا شروع. کہتے تمہیں اپنی گاڑی باقی گاڑی لے آئی ہو، کتنی فارغ ہو. ہمارے جو ہے کسی کے باغ کے اوپر گاڑی، وہ کہتا ہے دوسرے اس کے نیچے آئیں سارے نا تاکہ بہتا چلے. ہمارے ایک ہمسائے ہوتے وہ کہتے تھے انہوں نے گاڑی مار دی بچے نے. میں کہتے ہیں یار گڈی تو تھلے کوئی آئے نا، پتہ کیوں نہیں لگے گا گڈی لے. تو وہ مغروری ہے. تو اکمپلشمنٹ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے والد صاحب کی اکمپلشمنٹ ہے. تو وہ جو پرائڈ اور اکمپلشمنٹ اور اکنالجمنٹ کا راستہ ہے وہ کریٹو لوگوں میں ہوتا ہے، ہونا چاہیے. اگلی چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں نے بھی اس پہ سوچا، آپ بھی سوچے سر. ہمارے پاس اتفاق سے فیمیل ریپرزنٹیشن کم ہے، کچھ پیچھے بھی ہے. وہ ہے میسکلینٹی فیمینینٹی. کریٹیوٹی دیکھیں بہرحال میل اور فیمیل برابر ہیں ہر طرح سے نیچر میں، اور بہرحال ان کے ہاتھوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی نیچر وائز. کچھ ٹریٹس ہیں وہ پیور فیمیل کے. اس نے لوگوں سے یہ سوال کیے تو اس نے دیکھا کہ جو فیمیلز تھیں ان میں ایک خاص طرح کی لوگ، انہوں نے خود کہا کہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ میں نا میل کی لیول پہ جا کے آپریٹ کریٹیوٹی. اور جو میلز تھے انہوں نے اکثر نے یہ کہا، جو سو کالڈ ایک فیمینن سائڈ تھی انہوں نے وہ شو کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سو کالڈ ایک اسٹیریوٹیپیکل سافٹنیس اس کے ساتھ ہے، اور وہ اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی پرابلم جو تھا وہ سیکشویلٹی ریلیٹڈ نہیں، ایٹیچیوڈ. کہ ایک آپ جب تک 50% آف آبادی، دوسری 50% آف آبادی، کیونکہ الٹیمیٹلی جو ڈومین تو کٹھی ہے نا. اگر آپ چیزیں بنا رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ میں کام کر رہے ہیں، تو اگر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فار ایگزامپل فیمیل ایڈ صرف فیمیل بنا رہی ہوں، میل نے بھی بنا. سائیکالوجی میں جانا فیمیل نے میلز کے لیے چیزیں. اوور آل ان سوسائٹیز جہاں پر اس ریسرچ کا جہاں پر یہ ایمپتھی ہے، وہ ایلیمنٹ آف اپوزٹ جینڈر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہ مجھے نہیں رکھ رہی، مجھے بھی رکھ سکتا بندہ، لیکن سارے لوگوں نے، سارے کریٹو لوگوں نے یہ چیز ریفلیکٹ کی کہ وہ اپوزٹ جینڈر کی جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس ہیں نا اس کے ساتھ سینسٹائزڈ ہیں. جو فیمیلز ہیں وہ ایک، انہوں نے خود کہا کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمیں خاص طرح کی ایک اگریشن ہے. اکثر آپ یہ ورکنگ وومن کے ساتھ بھی یہ اسٹیریوٹائپ ہے، سخت، ضرورت سے زیادہ سخت. ہماری جو سول سرونٹس ہماری فیمیل کلیگس ہیں نا وہ زیادہ سخت ہیں. اب میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں.
बिकॉज उस फील्ड में ट्रांसफर्स करने की. ऑन दी अदर हैंड जो आप अपने घरों में इक्वेशन देखें, पता नहीं मुझे ये लगता है आप सारों के बारे में मतलब कभी गौर करें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वालिद होता है ना वो नरम होता जाता है और वालिदा सख्त होती जाती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ना, शुरू में उलट होता है. शुरू में वालिद साहब हलाकू खान बने होते हैं, और नजर ना आए बैठा नहीं तो छटना नहीं, और वालदा बेचारी मीक होती. ओवर अ पीरियड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाता है साथ टाइम के साथ. वालदा जो है बिकॉज वाई, अब इसको सोचें सर, तो शी हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. हमारे जो घरों में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो बड़ी इवॉल्व करके आती है. तो वालदा की पोजीशन आहिस्ते तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, फाइनेंसिस पे स्ट्रांग हो जाती है, डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग हो जाती है. वालिद बेचारा जो होता है ना वो 12वां खिलाड़ी टाइप बन के रिड्यूस. खुसन जो बुरी वालदा है, इनके वालदों के साथ बेचारों के साथ रिटायरमेंट के साथ होती है ना, क्योंकि वालदा देखे कितना बड़ा प्रोफेशन है मदरहुड का कि कभी रिटायर ही नहीं होना होता, पक्का रहना होता है. वालिद साहब प्रोफेसर साहब रिटायर हो घर बैठे हैं, उनको कहते इतने बैठ जाओ, वो फिर बेचारे इतने बैठ जाए, क्या करें, ये नो इज़ डिपेंडेंट. तो वो जो सारा जो मैस्कुलिनिटी है अब वो वालदा में आ चुकी है, और फिर ज़ाहिर है उनमें भी तो कुछ आना है, और ज़्यादा स्कीन मान के बैठे थोड़ी में वो जो 40 साल पहले. तो ये दोनों चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट. एक चीज़ ये है कि जो क्रिएटिव आदमी है वो क्या बिल्कुल रेबल होगा या बिल्कुल कन्फॉर्मिस्ट होगा. इसमें जो स्टेरियोटाइप है वो ये होगी कि वो बड़ा रेबल होगा, हर चीज़ को रिजेक्ट कर देगा. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ कन्फर्म भी करेगा. मैं इसमें सोच रहा था कि आप ये देखें कि जितने 18th-19th सेंचुरी के बड़े फ़िलासफ़र थे जिन्होंने सारी चीज़ें उल्टा के रख दी, वो ज़्यादातर जो थे वो पादरी थे. अभी जो पढ़ते हैं ना 18th-19th सेंचुरी में एडम स्मिथ है और डार्विन है, इतना बड़ा बड़ा काम किया. वो अपनी शख्सियत में बड़े कंजर्वेटिव थे लेकिन अपने काम में बड़े रिबेलियस थे. मुझे कांट याद आया, फिलोसोफर कांट, वो मतलब रिलीजन के समझिए काउंटर टू रिलीजन फिलॉसफी का बानी है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ ये नहीं थी. पर्सनल लाइफ में वो बड़ा मीक और बड़ा मतलब डुसाइल प्रोफेसर, सारी 40 साल बस एक ही रूटीन में मस्कीन था. लेकिन जो काम था वो बड़ा रिबेलियस. तो जो फील्ड है वो जिधर आपको ले जाए वो वहाँ पे हो. 9वीं चीज़ है कि पैशन या पीस. पैशन या पीस अमूमन इसमें जो समझा जाएगा वो है पैशनेट, बड़ा पैशनेट होना है. लेकिन पैशन और पीस के बारे में जो रिसर्च कहती है वो देती है अटैचमेंट और डिटैचमेंट. इस पर ज़रा गौर कीजिएगा, मैं चाहता हूँ आप ज़रा इस पर गौर कीजिए कि जो भी आपका मकसद होगा जिसमें आप लगे हुए हैं उसके साथ अटैचमेंट बड़ा ज़रूरी है. अटैच नहीं होगा तो होगा नहीं. जिसको मोटिवेशन कह लें, डेडिकेशन कह लें, कमिटमेंट कह लें. सक्सेस लिटरेचर तो इसको बड़ा एम्फोसाइज करता है, बड़ा ऊपर लेता है. मोटिवेशन ही सब कुछ है, कमिटमेंट, डेडिकेशन. वो आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आप में क्या खूबी है, उन्होंने कहा मैं बड़ा मोटिवेटेड. वो कमिटमेंट बेसिकली वो जो मोटिवेशन, डेडिकेशन, जो कमिटमेंट, जो रेजिलियंस, जितने मुश्किल लफ्ज़ इस किस्म के हैं वो सारे एक चीज़ को शो करते हैं, अटैचमेंट. आप कह रहे हैं जब मेरा जो काम है ना इसके साथ मैं बहुत अटैच हूँ, वो अटैचमेंट जो है वो आपका पैशन है. लेकिन उसके साथ साथ हर पैशन की एक यूटिलिटी है. ज़्यादती ज़ाहिर है ख़तरनाक है. तो उसके साथ साथ जितने क्रिएटिव लोग हैं उनमें एक डिटैचमेंट का भी एलिमेंट होता है. अगर वो नहीं होगा तो वो जो एक गोरे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो क्रिएटिव बंदा अपने आप को बर्न कर लेगा, जला ले. अक्सर लोग जला लेते हैं अपने आप, बर्न कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हैं. और बहुत सारे क्रिएटिव लोगों ने कहा जी टाइम फ़र्क हो सकता है. किसी ने कहा जी मैं 3 महीने प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, मैं हफ्ता छोड़ के चला, तो सोचता ही कुछ नहीं, स्विच ऑफ. कई लोगों ने डेली स्विच ऑफ रखे होते, डेली स्विच ऑफ, 4 बजे स्विच ऑफ, 6 बजे ऑन. कई लोगों ने साल बाद रखे होते. लेकिन एक डिटैचमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर काम नहीं होना. इसके बगैर, और उसकी एक प्रैक्टिकेबिलिटी भी है, क्योंकि इंसान जो है ना सिर्फ मशीन एक ऐसी, इंसान मशीन तो है लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ. सिर्फ एक मशीन ऐसी चीज़ है जिसमें गन्ने डालते रहो, दूसरी तरफ से रो निकलती रहेगी, गन्ने डालते रहो, रो निकलती रहेगी, गन्ने डालते रहो. तो इंसान में तो गन्ने डाल के रो नहीं निकलती.
انسان کی ایروژن ہوتی ہے اور وہ اسی لیے وہ مشین سے پھر گرو کر جاتا ہے، تو اس کی ڈیٹیچمنٹ بڑی ضروری ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ کمٹمنٹ کی طرف تو لے آتی ہیں کہ کمٹ ہو جائیں، لیکن اپنی مثال میں دینا نہیں چاہتا، لیکن اکثر ایسا ہوگا کہ وہ کام کر رہے ہیں، تیاری شری کر رہے ہو، تو بیچ میں ایسا آپ اکثر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آنکھیں بند کر میوزک سن لیں. وہ ساری ڈیٹیچمنٹ کی چیزیں وہ آپ کے سول کو تھوڑا سا کر رہی ہیں. آخری چیز یہ ہے کہ جب یہ سارا کام ہو رہا ہوگا تو اس دوران تکلیف بھی ہوگی. تو اسٹیریوٹائپ یا عام تاثر یہ ہے کہ کریٹیو آدمی ہمیشہ پین میں رہتے ہیں، سفرنگ، خوش رہتے ہیں، اس میں وہ پتہ شاید زیادہ ہوتا ہے. وہ جو ریسرچ ہے یہ کہتی نہیں، کریٹیو آدمی انجوائے بھی کرتا ہے لیکن اس کی انجوائمنٹ کرنے کا طریقہ کوئی اور ہو سکتا ہے. اچھا، اس میں جا کے وہ فیلسیز کی طرف بھی آتے ہیں جو کینمن وغیرہ کا کام ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اوور آل پرسیپشنز ہماری بنتی ہے نا، وہ بعض دفعہ بڑی ڈرامیٹک ہوتی ہے، ہمیں یوزول ایونٹس کا پتہ نہیں چلتا. مثلا آپ سارے لوگوں کو خودکشیاں اپنے آس پاس بڑی یاد ہوں گی. مشہور بات ہے کہ دنیا میں، میں اپنی بیگم سے اکثر کہتا ہوں، وہ ہوائی جہاز کے سفر سے ڈرتی، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں یہ جو چوکنگ ہے نا، چوکنگ، کھانا کھاتے ہوئے سانس میں اٹک جانا، اس سے زیادہ لوگ فوت ہوتے ہیں جہاز کی ہوائی جہاز کے حادثوں کی. لیکن یاد سب کو ہوائی جہاز سے لگتا ہے، کھانا کھاتے نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرامیٹک ہے. جیسے بام بلاسٹ سے، حالانکہ مطلب بڑے لگتا ہے لیکن ایکسیڈنٹ سے زیادہ لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے بام بلاسٹ کی. اسی طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو بندہ دکھی ہے نا، وہ دکھی تو بڑا ہی دکھی ہے، ساری دکھی ہے. جیسے پین ہے، پین کے بارے میں تو بڑی ریسرچ بھی ہوئی ہے کہ آن ایوریج آپ کا جو پین میں ٹائم گزرتا ہے وہ کم ہوتا ہے، لگتا زیادہ ہے. آئنسٹائن نے اس کی مثال بھی دی تھی، اس نے کہا وہ چولہے پہ بیٹھ جاؤ تو ایسے 1 منٹ بیٹھو لگے گا گھنٹہ بیٹھے ہیں، کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، کسی اچھی کمپنی میں تو لگے گا کم ٹائم اینڈ اسپیس کا. لیکن اوور آل یہ دونوں چیزیں ہیں، دی کیپیسٹی ٹو انڈیور سفرنگ اینڈ دی ایبلٹی ٹو انجوائے پلیئرس، یہ دونوں ہی کریٹیو آدمی میں ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی ہونے چاہیے. کیونکہ جو بندہ پلیئر انجوائے نہیں کر سکتا اس کو پھر سکسیس بھی امپریس نہیں کرے گی. آل دو وہ کرے. آپ کو باب ڈیلن کا نام سنے کسی نے؟ باب ڈیلن کو لٹریچر میں نوبل پرائز ملے، وہ گانے لکھتا ہے، وہ آیا ہی نہیں، نوبل پرائز ریسیو کرنے نہیں آیا، $1 ملین نہیں آیا. ہمارے کسی کو بے نظیر انکم کا 50 روپے کا میسج چلا ادھر چلا جاتا ہے، وہ آئے نہیں. اس نے کہا جی نہیں. ایک مشہور رائٹر ہے اٹیلین لیٹسٹ، ایلینا فرینٹے، وہ سوڈو نیم ہے، خاتون اپنے نام سے نہیں لکھتی. دنیا مقبول ترین اس کے ناول ملینز میں چھپتے ہیں، وہ اپنا نام ہی نہیں دیتے. پھر ایک جرنلسٹ نے بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈا، وہ کسی پرنٹ پبلشر کی وائف تھی، تو اٹلی میں بڑا اس پہ اعتراض ہوا کہ بھائی وہ نہیں آنا چاہتی، آپ کیوں اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو شی ہیڈ دس وے آف انجوائنگ ہر سر کہ نہیں سامنے آئے. ورنہ عام بندہ کہتے ہیں ایویں پھرتا رہے یار، میرے نیلام گھر میں کار نکلا ہے میری کس طریقے سے، ہم کہتے ہیں سامنے آئے. لیکن انجوائمنٹ کے طریقے فرق ہو سکتے ہیں. پر اور دوسری طرف ایبلٹی ٹو انڈیور سفرنگ بڑا ضروری. ایبلٹی، ایڈورسٹی بھی کئی طرح کی ایڈورسٹی آتی ہے. اس میں بڑے سارے کریٹیو لوگ بڑے بیمار رہتے ہیں اکثر. اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ بیمار ہونا ضروری ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیمار ہوتے ہوئے بھی آپ کر سکتے ہیں کچھ کام. آپ کی فیکلٹیز کو تو امپریس نہیں، وہ انٹرفیئر نہیں نا کر. تو یہ جو 9-10 چیزیں میں نے یہ 11 ہو سکتی ہیں، یہ 12 ہو سکتی ہیں. تو اس کا جو لیسن ہے نا وہ ہے کہ یہ جو ایکسٹریمز ہیں اس کے اندر اسے کیا کہیں، ایکسٹرا پولیرٹی، پولز کے بیچ میں آپریٹ کرنا. ادروائز آپ کی شخصیت کریٹیو نہیں ہو سکتی، سادی سی ہوگی، اچھے آدمی ہوں گے، آتے جاتے پھرتے رہتے ہوں گے، لیکن کریٹیو نہیں ہوگے. اور اسی کو پھر ملائیے، یہ دونوں طرف ریورس ہے. ڈومین ہوگی، فیلڈ ہوگی، اس کے ساتھ بندے نکلیں گے.
بندے ہوں گے سارے ملیں گے، ایک فیلڈ بنائیں گے، فیلڈ بنا کے ٹپیں، اور آپ کو سوسائٹی کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ آخری بات میری صرف ہے، وہ ہے مختصر ہے، وہ ہے کریٹیو پروسیس کے بارے میں۔ اس سے آگے باتیں بھی رہتی ہیں، ابھی یہ دیکھیں گے آپ کا فیڈ بیک کیسے، اگر ہوا تو ہم اگلی بات بھی بتا دیں گے، نہیں تو پھر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گی۔ کریٹیو پروسیس جو ہے وہ سادہ سا ہے، سب کو پتہ ہی ہے، اس میں وہ کامن سینس کے ساتھ مین کر، اس میں چار پانچ چیزیں ہیں، مثلا اس میں زیادہ زور وہ جو دیتے ہیں نا وہ ہے پریپریشن پہ، انکیوبیشن پہ، انسائٹ پہ۔ پریپریشن کیا ہے؟ پریپریشن ہوئی جیسے کسی امتحان کی، تو آل دو پروسیس وہ لینئر نہیں ہے، یعنی کہ ایسے چل کے شروع ہو جائے۔ میں نے پہلے کہا کہ جو کریٹیو آدمی ہے اس نے ایک پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، اور وہ پرابلمس آ کہاں سے رہی ہیں؟ وہ پرابلم آ رہی ہیں سب سے پہلے، لائف جو ہے نا وہ ایک سورس آف پرابلم ہے، بذات خود زندہ رہنا ایک پرابلم ہے، ہیومن بینگ کی اسٹرگل ہے نیچر کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے۔ پھر جو پاس نالج ہے وہ آپ کے لیے سورس ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس ایگزسٹنگ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بیماری ہیں، آپ نے ان کا حل نکالنا ہے اپنی۔ پھر جس قسم کی انوائرمنٹ میں آپ کام کریں، دفتر میں کام کریں، وہ انوائرمنٹ آپ کو پرابلم دے رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کریٹیو ہو کے ایجادیں کرنی ہیں، کریٹیو ہو کے آپ نے اس انوائرمنٹ میں اپنی جگہ بنانی ہے، یہ پرابلم ہے آپ کا۔ پھر بعض جگہ ملکوں پہ حالات جنگ آ جاتی ہے، وہ ایک جنرل انوائرمنٹ ایسی بن گئی۔ تو یہ ساری چیزوں میں جو سوال ہے وہ ہے کریٹیو پروسیس کا، اس میں پریپریشن ہونی ہے، پریپریشن کے بعد انکیوبیشن ہونی ہے۔ انکیوبیشن سب سے امپورٹنٹ۔ انکیوبیشن وہ ہے جس میں آپ کو کوئی آئیڈیا آیا ہے اور اس آئیڈیا کو آپ نے اپنے اندر انوالو کرنا ہے، اس کے لیے کیوریوسٹی بڑی ضروری ہے۔ میں شکاگو یونیورسٹی پریس سے اکثر کتابیں وہ انہیں اسکرائب ہو، مجھے فری بک بھیجتے ہیں، اس میں انہوں نے جو بک بھیجی ہے اس کا نام ہے کیوریوسٹی ہاؤ سائنس گاٹ ٹو کور ایوری تھنگ۔ یہ بھی پتہ چل جائے، یہ بھی پتہ چل جائے، یہ جو لیکن وہ جو کیوریوسٹی ہے وہ سسٹمیٹک ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایویں سوال کرے جاؤ بغیر وجہ کے۔ آپ نے وہ دیوار یاد رکھنی ہے، جو مکان آپ اپنا بنا رہے ہیں، ہاؤ ہوم آف نالج، اس میں وہ فٹ کدھر کرنی۔ آپ جیسا ہمارے گاؤں میں بندہ تھا سوال پوچھتا، عثمان نے بجلی کیوں کڑک دی ہے؟ ٹھیک ہے بتا دیا یار کیوں نہیں کڑک دیا، فلاں کم کیوں ہوتا ہے، بارش کیوں ہوتی ہے، وہی انفارمیشن ہے صرف، ادھر لے لی ادھر لے، لیکن پروسیس میں اس نے کسی جگہ پہ لگنا ہے، اس کی انکیوبیشن ہونی، انکیوبیشن کے بعد پھر آئیڈیاز میں ابھرنا ہے، انسائٹ ہونی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اس کی ایویلویشن ہونی ہے۔ آپ جس لوگوں کے پاس ہیں اس نے آپ نے اپنے آپ کو باہر جا کے پیش کرنا، اور اس کے بعد اس کی الیبریشن ہونی۔ یہ میں نے صرف آپ کو آئیڈیاز تھرو کیے۔